پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے حکایات۔ جماعت ششم، تاریخ 1 ستمبر 2020۔ پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے حکایات۔ حکایات کا لغوی معنی ہے داستان، قصہ، کہانی، بات۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ کہانی ہے، قصہ ہے، داستان ہے، بات ہے۔ دو دوست تھے، یعنی پیارے بچوں یہ ایک حکایت ہے، کہانی ہے، قصہ ہے، داستان ہے۔ دو دوست تھے، ایک دن جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست پھرتی یعنی چالاکی سے، تیزی سے درخت پر چڑھ گیا۔ دوسرے دوست کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے پہلے دوست کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلا دوست درخت پر چڑھ گیا تھا، دوسرے دوست کو ایک تدبیر سمجھ میں آئی۔ وہ فوراً پیڑ کے جڑ کے پاس لیٹ گیا اور اپنی سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگا۔ اس نے کسی قسم کی حرکت نہ کی۔ ریچھ سمجھ گیا کہ یہ مردہ ہے اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست جو درخت پر چڑھ گیا تھا نیچے اترا اور دوسرے دوست سے بولا، اے دوست، یہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، ریچھ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہے حکایت۔ اب دوسری حکایت ہے۔ ایک شخص تھا، وہ دن کے اجالے میں شمع جلا کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، ارے دوست، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کس سے ڈھونڈتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ مجھے نہیں ملتا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، جناب، بازار میں تو نہایت لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔ اس نے جواب دیا، مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ اب یہ داستان، یہ قصہ کہانی بات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری حکایت ہے۔ ایک دفعہ کی ذکر ہے کہ ایک شخص ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کوفہ بغداد کا ایک بڑا شہر ہے، ایک شہر ہے بغداد میں۔ وہاں اس نے دیکھا ایک آدمی، جب یہ شخص مسجد میں داخل ہوا ننگے پاؤں، تو اس نے مسجد کے باہر ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس شخص نے سوچا اور اس نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا، اے خدا، آپ نے مجھے تو پاؤں دیے ہیں، جوتا نہیں دیا، مگر اس شخص کے پاؤں ہی نہیں،
ये शख्स बहुत नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया और अपने पास जूता न होने पर सब्र किया। ठीक है बच्चों, ये 3 हकायत जो आपकी किताब में है, जुमात शुशुम की किताब में है, हमने इन 3 हकायतों का जिक्र आपके सामने किया है। ये हकायत जो है ये गुलिस्तान सादी की है, यानी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब से है। प्यारे बच्चों, हमने ये 3 हकायतें आज पढ़ी है। कल इंशाल्लाह इस मौजू के सवालात हम करेंगे। आज इतना ही है। खुदा हाफिज।